ہم نے سبق معلم اعظم کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کے پہلے حصے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت محمد جب لوگوں کو کوئی بات سکھانا چاہتے یا انہیں کسی بات کے بارے میں بتاتے تو ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبق کے اگلے حصے میں کیا ہے۔ چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ کسی بادشاہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا۔ خدمت میں یعنی ان کے پاس ایک طبیب کہتے ہیں علاج کرنے والے کو، جیسا کہ ڈاکٹر بھیجا کہ ضرورت کے وقت حضرت محمد کی جماعت کا علاج معالجہ کیا کرے۔ یعنی حضرت محمد کی جماعت یعنی وہ لوگ جو نبی پاک کے ساتھ رہتے ہیں ان کو جماعت کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر علاج معالجہ یعنی اگر وہ بیمار ہو جائیں، انہیں کسی قسم کا کوئی معاف کیجیے گا کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، درد ہے، اس کے لیے وہ طبیب جو ہے ان کا علاج کرے۔ طبیب مدتوں مدینہ منورہ میں حاضر رہا، یعنی بہت عرصے تک، بہت سالوں تک وہ مدینہ منورہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر نبی پاک رہتے تھے۔ تو اس جگہ وہ طبیب رہا، مگر کسی شخص نے اس سے علاج کے لیے رجوع نہ کیا یعنی کوئی بھی اس کے پاس علاج کے لیے نہیں آیا۔ طبیب نے یہ مسلسل بیکاری کہتے ہیں کام نہ کرنے کو، بیکار کام نہ کرنا، مسلسل یعنی وہ مسلسل دیکھ رہا تھا کہ وہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی آ ہی نہیں رہا تھا علاج کے لیے۔ دیکھ کر آخر ایک دن حضرت محمد کی خدمت میں عرض کیا یعنی اپنی بات پیش کی، اپنی بات بتائی، ریکویسٹ کی۔ حضرت محمد جانتے ہیں کہ میں اتنی مدت سے صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے جان نثار کہتے ہیں جان قربان کر دینے والے کو۔ تو یہاں پر یہ جان نثاروں کا لفظ استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی پاک کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایسے ان کے لوگ جو انہیں اتنا دل سے مانتے تھے، ان کی ہر بات کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ وہ ان کے لیے جان بھی قربان کرنے کو تیار تھے۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ ان کے صحابہ تھے، یعنی ان کے وہ ساتھی، وہ جماعت جو ان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جان نثاروں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر اس عرصے میں یعنی اس سارے وقت میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی، یعنی کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا علاج کے لیے۔ کیا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ یعنی اس نے اپنی یہ گزارش، اپنا یہ سوال نبی پاک سے کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی پاک نے اس طبیب کو کیا جواب دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے فرمایا یعنی نے یہ جواب دیا، ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب تک بھوک نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ابھی پیٹ نہیں بھرتا کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمت کی جمع ہے، خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے۔ یعنی نبی پاک نے طبیب کو یہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ سب کیا کرتے ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا صرف تب ہی کھاتے ہیں جب انہیں بہت بھوک لگی ہو، اور پورا پیٹ بھر کر نہیں کھاتے بلکہ ہمیشہ تھوڑی سی بھوک رہنے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کیا ہے کہ انہیں کوئی بیماری نہیں لگ رہی۔ آپ کی خدمات کا فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے انہیں بیماری کوئی نہیں لگتی یا کم لگتی ہے کہ آپ سے وہ کوئی فائدہ یا کوئی خدمت آپ کی وہ نہیں لے رہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ طبیب نے کہا، بے شک یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات بالکل سچی ہے کہ
تندرستی یعنی صحت مندی. تندرستی کا یہی اصلی راز ہے جس کے ہوتے ہوئے میرا یہاں رہنا بیکار ہے. بیکار ہے یعنی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی طبیب نے یہ بات کہی کہ ہاں صحت مند رہنے کے لیے اصل راز یعنی اصلی بات ہی یہی ہے کہ انسان جب بھوک لگے صرف تب کھائے اور پیٹ بھر کر بھی نہ کھائے بلکہ تھوڑی سی بھوک کو رہنے دے. اس کے بعد طبیب نے ادب سے اجازت چاہی اور اپنے وطن کی راہ لی. ادب سے یعنی بہت ہی عزت سے احترام سے نبی پاک سے وہ رخصت ہوا اور اپنے وطن کی راہ لی یعنی جس ملک سے یعنی جس بادشاہ نے اسے بھیجا تھا وہ اپنے اس ملک واپس چلا گیا. اور یہ جو ہم نے ابھی مضمون پڑھا ہے یہ جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. صحیح بخاری کتاب کا نام ہے صحیح بخاری اور جس نے اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے اس کا نام ہے ابن کثیر. تو یہاں ہمارا سبق مکمل ہو گیا. چلیے اب ہم اس سبق کے سوالات حل کرتے ہیں. سبق کا پہلا سوال الف ہے. حضرت محمد نے صحابہ سے کیا پوچھا؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے. دیکھیے ہم نے سبق کے شروع کے حصے میں یہ بات پڑھی تھی کہ نبی کریم حضرت محمد نے صحابہ سے پوچھا ایک درخت ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اس کی مثال مومن آدمی کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو یہ سوال پوچھا تھا نبی پاک نے. چلیں ہم اپنے جواب میں بھی یہ بات لکھ لیتے ہیں. ہم کچھ حصہ سوال ہی کا لیں گے جیسا کہ ہم لکھیں گے حضرت محمد نے صحابہ سے، یہاں تک ہم لکھنے کے بعد لکھیں گے یہ پوچھا. تو میں نے یہاں تک لکھ لیا اور دیکھیے ہم نے پوچھا کے بعد آگے ہم اپنا وہ جواب لکھیں گے جو ہم نے ابھی ابھی سبق سے پڑھا. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دیکھیے وہ جو جواب ہے وہ واوین میں لکھا ہوا ہے تو ہم بھی اپنا جواب واوین میں لکھیں گے کیونکہ یہ نبی پاک کا سوال ہے جو انہوں نے اسی طرح سے کیا تھا. آپ بھی اسی طرح میری طرح پوز کر کے ویڈیو کو اگر آپ اپنی کاپی میں یا جہاں بھی جواب لکھ رہے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. ہم نے یہاں تک لکھ لیا ایک درخت ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور آگے لکھیں گے اور ہم نے اپنا جواب اس طرح مکمل کیا کہ اس کی مثال مومن آدمی کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. تو یہ نبی پاک کا سوال تھا جو انہوں نے صحابہ سے کیا. اب ہم یہاں پر اپنے واوین کو بند کر دیں گے کیونکہ ہمارا جو جواب تھا وہ مکمل ہو گیا. سبق کا دوسرا سوال بے ہے. حضرت محمد کی خدمت میں طبیب کیوں بھیجا گیا تھا؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے. سبق کے اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بادشاہ نے حضرت محمد کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت حضرت محمد کی جماعت کا علاج معالجہ کیا کرے. چلیں یہ بات اب ہم اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں. ہم کچھ حصہ سوال ہی کا لیں گے. ہم لکھیں گے حضرت محمد کی خدمت میں طبیب. یہاں تک لکھنے کے بعد چلیں میں لکھتی ہوں آپ بھی لکھیے ویڈیو کو پوز کر کے. یہاں تک لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے اس لیے بھیجا گیا تھا. کیوں کو ہم کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے اس لیے بھیجا گیا تھا. اب آگے لکھیں گے بھیجا گیا تھا کہ ضرورت کے وقت حضرت محمد اور ان کی جماعت کا علاج کر سکے. چلیے لکھیے میں بھی لکھتی ہوں. تو ہمارا جواب یوں مکمل ہوا کہ حضرت محمد کی خدمت میں طبیب اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت حضرت محمد کی جماعت کا علاج کر سکے. چلیں اب ہم تیسرا سوال جیم پڑھ لیتے ہیں. حضرت محمد نے لوگوں کے بیمار نہ ہونے کی کیا وجہ بتائی؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے. سبق کے آخری حصے میں ہم نے یہ پڑھا تھا. دیکھیے طبیب کے سوال کے جواب میں نبی پاک نے کیا بتایا تھا کہ
जब तक बहुत भूख ना हो खाने को हाथ नहीं लगाते, और अभी पेट नहीं भरता हाथ उठा लेते हैं। तो चले हम ये बात अपने जवाब में लिख लेते हैं कि बीमार ना होने की वजह क्या होती है लोगों की, कि कौन लोग हैं जो कम बीमार होते हैं। नबी पाक ने दरअसल ये बताई है, इस हिस्से में हमें ये वाली बात बताई है। तो चलें हम ऐसा करते हैं, कुछ हिस्सा सवाल ही से ले लेते हैं। हम लिखते हैं हज़रत मोहम्मद ने लोगों के बीमार ना होने की, यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या को काट देंगे और इसके बाद लिखेंगे ये वजह बताई। चलें लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हमने लिख लिया कि हज़रत मोहम्मद ने लोगों के बीमार ना होने की ये वजह बताई कि अब इसके बाद हम ये लिखेंगे कि जब तक भूख ना हो, जो हमने अभी जवाब में पढ़ा है, जब तक बहुत भूख ना हो खाने को हाथ नहीं लगाते, और अभी पेट नहीं भरता कि हाथ उठा लेते हैं। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा तीसरा जवाब इस तरह मुकम्मल हुआ कि हज़रत मोहम्मद ने लोगों के बीमार ना होने की ये वजह बताई कि जब तक भूख ना हो खाने को हाथ नहीं लगाते, और अभी पेट नहीं भरता कि हाथ उठा लेते हैं। और क्योंकि ये नबी पाक की बात थी, जैसे उन्होंने कही थी उसी तरह लिखी है हमने, तो इसलिए हमने इसे क्या किया कि वावेन में कर दिया। तो आज हमने सबक मौल्लिम आज़म की पढ़ाई मुकम्मल की और इसके सवालात हल किए। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और सबक को समझने की कोशिश कीजिए।